لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اس حوالے سے آپ یہ سن چکے ہیں کہ ان وصایا میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اذا سألت فاسأل اللہ. عبداللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو. اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے اور باقی سب اللہ کے محتاج. بس تم اس غنی سے سوال کرو، اس مالک سے اپنا دکھ، اپنی ضرورت، اپنا احتیاج، اس کا اظہار کرو. اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. آپ سن چکے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے باقاعدہ اس بارے میں عہد لیا، اقرار لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگا. جس کا نتیجہ یہ تھا کہ راہ چلتے ہوئے سواری سے اگر ان کی چھڑی گر جاتی، آسا گر جاتا، تو وہ اس کے بارے میں بھی کسی بھائی سے یہ نہ کہتے کہ یہ چھڑی پکڑا دو بھائی، بلکہ سواری سے نیچے اترتے اور وہ چھڑی پکڑتے اور پھر اپنا اگلا سفر جو ہے وہ جاری رکھتے. یہاں تک عہد کی وفاداری کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عہد کی پاسداری اور وفاداری. حضرت عبداللہ عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو یعلمون ما فی المسألۃ ما مشى عاد الی عاد یسألون. اگر لوگوں کو پتا ہونا کہ لوگوں سے سوال کرنے کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے،
تو کوئی آدمی بھی ایک قدم بھی چل کے کسی دوسرے کے پاس نہ جائے. لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، احساس نہیں ہے کہ انسانوں سے، لوگوں سے سوال کا انجام کیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جا جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد عش ما شئت فإنک میت. حضرت جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے کچھ باتیں کہیں. وہ باتیں کیا تھیں؟ فرمایا کہ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ یا محمد عش ما شئت فإنک میت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جب تک آپ چاہتے ہیں زندہ رہیں. اللہ نے اختیار دے رکھا ہے نا انبیاء کرام علیہم السلام کو. جب تک آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی عمر لمبی کر دے گا، لیکن یہ مت بھولیے کہ انجام بالآخر موت ہے. اس سے کسی کو مفر نہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، نبی ہو یا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، موت سے بہرحال ہر انسان نے دو چار ہونا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. پہلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور وقت مقرر کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اللہ نے صاف فرمایا انک میت و انہم میتون. میرے نبی، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی مر مٹنے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. موت دونوں پہ آئے گی. انجام کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب میرے پاس آئیں گے. دنیا میں دونوں نے رہنا ہے، کفر و اسلام، مومن اور کافر دونوں دنیا سے مستفید ہوں گے. موت دونوں پہ آئے گی. قیامت کے دن دونوں کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اب کامیابی اور کامرانی اس کی ہوگی جو اللہ کا فرم بردار ہو، جو نبی کا اطاعت گزار ہو. اس لیے انسان جتنی بھی اس دنیا میں رہنے کی خواہش کرے، بالآخر انجام موت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں. یہ پیالہ موت کا ہر انسان نے بھائی چکھنا ہے. ہم اپنے سامنے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ موت ہم کو یاد نہیں رہتی. ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء، آدمی کے لیے یہی بات کافی ہے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق کے لیے. کیا چیز؟ موت. کہ موت آدمی کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق، اور بطور نصیحت اور بطور سبق موت کافی. انسان یہ سوچ لینا کہ آج میرا اڑوسی اور آج میرا پڑوسی اور آج میرا یہ رشتہ دار اور آج میرا یہ عزیز اس دنیا سے رخصت ہوا، کل میری باری بھی آنے والی، تو مجھے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. جس چیز کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کے بغیر مفر نہیں. دو باتیں تو یقینی ہیں نا. ایک تو یہ کہ موت سے مفر نہیں، اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ آئے گی کب. موت آنی بھی یقینی ہے، لیکن یہ بھی پتہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ آنی کب. جب یہ حقیقت ہے تو پھر تو بھائی ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے نا. تیاری میں رہنا چاہیے نا، پتہ نہیں کب موت آ جائے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم پہ موت نہ آئے مگر اس حالت میں موت آئے کہ تم فرما بردار، یعنی تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں آنی چاہیے، معصیت اور نافرمانی میں نہیں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم ایسے مشغلے میں مشغول ہو، ایسے کام میں جو مصروف ہو کہ وہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہو، بلکہ اس کام میں مصروف ہونا چاہیے جو کام اللہ کی فرما برداری کا ہے، اللہ ذوالجلال کی اطاعت گزاری کا ہے. اس حالت میں تم پہ موت آنی چاہیے.
اب اس کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہم ہر آن اور ہر لحظہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو پائے، اللہ کی اطاعت اور فرم برداری رہے۔ اللہ اکبر بھائی، وہ آدمی، ان کے تراجم اور ان کے واقعات اور ان کی زندگیاں، وہ تو لوگ ہی بیت گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، وہ تو آدمی چلے گئے جن کے تراجم اور جن کے حالات ہم تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں ان کے دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر فرشتہ اجل یا کوئی فرشتہ آ کے اس کو کہہ دے کہ شام کو تیری موت واقع ہونے والی ہے، تو وہ اپنے معمولات میں سے کسی ایک نیکی کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ، کیونکہ ان کی زندگی پہلے ہی اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی بندگی میں، تسبیح و تحلیل میں، اطاعت گزاری میں ہمہ وقت اتنی ایسی گزرتی ہے کہ وہ اس سے اضافہ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی آ کے ان کو کہہ دے کہ منصور شام کو تمہاری موت واقع ہوگی، تو 12 گھنٹوں میں کوئی عمل بھی اپنے پہلے سابقہ اعمال میں سے زیادہ نہیں کر سکے۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم جیسے، چھ نسبت خاک راب عالم پاک۔ لیکن یہ انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے، جملہ ہماری زبان سے چلتا پھرتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ خطا کا پتلا تو ضرور ہے، لیکن خطا پہ اڑنے والا تو انسان نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ انسان خطا کا پتلا ضرور ہے، لیکن انسان خطا پہ اڑنے والا، معصیت پہ جمنے والا، معصیت پہ جناب بااصرار پکا رہنے والا، یہ انسان تو نہیں ہے۔ معصیت پہ پکا رہنے والا تو شیطان ہے، معصیت پہ اڑنے والا تو شیطان ہے، معصیت پہ جمنے والا تو شیطان ہے، معصیت پہ فوراً پلٹ آنے والا معصیت سے وہ انسان ہے۔ شیطان اور انسان میں تو فرق ہی یہ کہ شیطان غلطی کرتا ہے تو پھر اکڑتا ہے اور اس پہ اڑتا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا کا پتلا ہے، تو وہ فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پکار اٹھتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہوتے ہوئے خطا پہ اڑنے والا نہیں۔ ہم سے اگر خطا ہو تو خطا پہ اڑنے والا اللہ ہمیں نہ بنائے، خطا پہ استقرار کرنے والا، اس پہ اڑنے والا، اسی خطا پہ خطا، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی کرنے والا وہ انسان نہ اللہ ذوالجلال بنائے۔ اس لیے بھائی، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نہ پتہ ہے، یعنی یہ تو یقین ہے، ہر آدمی کو یقین ہے کہ یہ آنی ہے، اور ہر آدمی کو یہ بھی یقین ہے کہ پتہ نہیں کب آنی۔ جب ایسی حقیقت ہے تو پھر ایسے کام کے لیے یا ایسے عمل کے لیے جس کے منہ میں ہم جانے ہی والے ہیں عنقریب، اس کے لیے تو ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اس کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں آئے کہ ہم اللہ سے غافل ہیں، معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری موت سے بچائے۔ یہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکا، یعنی کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکا۔ بچنے سے مراد کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکا۔ اللہ کے انبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی دعاؤں میں یہ شامل ہے کہ اللہ اسلام پہ اور ایمان پہ ہمیں موت نصیب کرے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہم فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ مسلمان بنا کے ہمیں زندہ رکھ کر جب موت آئے تو ایمان پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
دعاؤں میں یہ چیز فرمائی، بلکہ عموماً جس وقت ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہ پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ اسلام پہ ہمیں زندہ رکھ اور موت ایمان پہ نصیب فرما۔ یہ ایمان پہ موت بہت بڑا مسئلہ ہے، آج ہم اس سے بہت بے خوف ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ہمارا دل ہے۔ حدیث میں آتا ہے یقلبہ کیف یشاء، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے اپنے بندے کا دل موڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ایک تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ ہدایت عطا فرمائی ہے تو اب ہمارا دل ہدایت سے بدلنے اور پلٹنے نہ پائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَىٰ طَاعَتِكَ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو، اے اللہ میرے دل کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رکھ۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اب نبی کے سے بڑھ کے کس کا دین اور کس کا ایمان پکا ہوگا اور پختہ ہوگا؟ لیکن آپ نے یہ دعا پڑھ کے امت کو سکھلائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے بدلنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی طرف پھیر۔ اس لیے پہلی چیز تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے بے خطر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے تو اس پہ دوام بھی عطا فرما۔ دوسری چیز یہ کہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے پھر بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس دنیا سے۔ اللہ والوں کے تذکرے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے حافظ ذہبی اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد برتن لیا وضو کرنے کے لیے برتن لیا، پانی اس میں ڈالا، ہاتھ برتن پہ ہے اور ایک ہاتھ بس اسی طرح بیٹھے، یوں بیٹھے برتن پہ ہاتھ، بس سوچ آ گئی ہے۔ دیکھنے والے نے لکھا ہے کہ ساری رات اسی حالت میں حضرت سفیان ثوری بیٹھے۔ پوچھا دیکھنے والے کہ حضرت یہ کیا سوچ، کس وہم میں آپ مبتلا ہو گئے، کس فکر میں آپ مبتلا ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس فکر میں مبتلا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بندوں کو جہنم میں پھینک دوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان کو اپنے ان بندوں کو جنت میں ڈال دوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے تو اس فکر میں تھا کہ میرا شمار ان میں ہوگا یا ان میں ہوگا، بس اسی فکر میں ساری رات گزری۔ آج تو ہمیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے نا، ہم تو اپنے آپ کو امت مرحومہ سمجھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری سوچ اور فکر سے بالکل یہ فکر ختم ہو گئی۔ ایمان کے بارے میں یہ فکر ہماری اتنی کمزور ہے، صحیح بات، کہ جس کے بارے میں جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ باقی تمام معاملات اس کے بارے میں ہم بڑے ہی جناب بے فکر ہیں، بڑے ہی دریز، بڑے ہی فکر مند، بڑے ہی اس کے بارے میں تگ و دو کرنے والے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں فکر ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں، بلکہ اللہ اکبر، اس قیمتی متاع اور اس قیمتی سب سے قیمتی اور اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے عزیز سب چیز یہ ایمان، اس کا حال اور انجام اور اس کی ناقدری ہمارے ہاں یہاں تلک
بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ ووٹوں کی دنیا میں ہمارے مسلمان عیسائی بن کے بھی ووٹ بھگتانے سے گریز نہیں کرتے۔ بتلائیے کیا ہے ایمان ہمارے یہاں؟ ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے ہمارے یہاں؟ غیر مسلموں کے یعنی ووٹ غیر مسلم بن کے وہ ووٹ بھگتاتے ہیں، غیر مسلم بن کے جناب لوگ حکومت سے مراعات حاصل کرتے ہیں، غیر مسلم بن کے قادیانی بن کے جناب حکومت سے اپنے لیے یعنی اسی طرح رافضی بن کے یا اسی طرح قادیانی بن کے رافضی ہوں جی میں لہذا مجھ سے زکوٰۃ نہ لی جائے، پہلے تو زکوٰۃ کا پہلے ہی کھاتا بیڑا غرق، لیکن یہاں رافضی بن کے زکوٰۃ کو پیسے کو بچایا جا رہا ہے کہ مجھ سے زکوٰۃ وصول نہ کی جائے۔ مجھے بتلائیے کیا ہے ایمان؟ کس کو ہم نہیں مانتے؟ ایمان کی یہ قدر و منزلت ہے ہمارے، یعنی آج سب سے ارزاں اور سب سے سستی جو چیز ہے وہ ہمارے ہاں ایمان ہے۔ جاتا ہے ایمان چلے جائے جان نہ جائے، پہلے یہ تھا جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے، فرق یہ پہلے یہ تھا کہ جاتا ہے جان جاتی ہے جائے لیکن ایمان نہ جائے، یہاں یہ ہے کہ ایمان جاتا ہے چلے جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن مال نہ جائے، مال نہ جائے، اپنا فائدہ نہ جائے، منفعت ہماری جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے، ایمان جاتا ہے تو جائے۔ بتلائیے یہ ایمان کی قدر ہے ہمارے، حالانکہ اصل چیز تو ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یقین جانیے دنیا میں کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز اچھی اور کوئی چیز بنی نہیں۔ یہی ایمان ہے جس کا ایک کلمہ اللہ ذو الجلال کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اتنا محبوب ہے اللہ اکبر کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلمہ زندگی بھر کے گناہ، زندگی بھر کی خطائیں، زندگی بھر کی بدکاریاں، زندگی بھر کے ظلم و ستم، جب انسان ایک بار ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اللہ اس پہ سارے پہ جناب بالکل ان کو ملیا میٹ مارتے ہیں، کر دیتے ہیں، سیاہی ڈال دیتے ہیں کہ ختم، تو سب ختم ایمان کی بدولت، اس ایمان کی برکت سے۔ لیکن آج ہم نے اس ایمان کی برکت کو اور اس ایمان کے درجے کو سمجھا ہی نہیں۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات عرض کی کہ اے اللہ کے نبی عش ما شئت فإنک میت، آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں، جب تک آپ چاہیں زندہ رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ فإنک میت، انجام یہی ہے کہ آپ فوت ہونے والے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، نہ پہلے انبیاء کرام نہ بعد میں انبیاء کرام۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہی تھا نا اسرائیل بغیر پوچھے، وہ تو ناراض ہو گئے، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت فرمایا کہ جاؤ جا کے میرے پیغمبر سے کہو کہ اس گائے پہ ہاتھ رکھ لو، جتنے بال آئیں گے اتنے سال ہم عمر بڑھا دیں گے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد موت، پھر موت، ہاں پھر موت، تو پھر انتظار کاہے کا؟ پھر اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر اب وقت ہے تو ٹھیک ہے، یعنی پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جب اس سے بچے نہیں ہیں تو کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں، ہر ایک پہ یہ وقت اور ہر ایک پہ موت کا یہ مسئلہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہماری دنیا بھی اسلام پہ اور ہمارا مرنا بھی جو ہے وہ اسلام پہ، جینا بھی ایمان، اسلام اور ایمان پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے۔ ایک اور سن لیجئے، فرمایا دوسری بات وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، فرمایا آپ جو چاہتے عمل کریں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے اجازت دی، کھلی رسی کھول دی، ہدایت کا راستہ بھی بتلا دیا، گمراہی کا راستہ بھی بتلا دیا، چلو بھی کس راستے پہ چلتے ہو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتلا دیا، تم شکر گزار بنتے ہو نہ شکرے بنتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ اطاعت گزاری کے عمل کرتے ہو، نافرمانی کے عمل کرتے ہو، جو بھی عمل کرو اب کرو، کرتے جاؤ، لیکن خبردار رہو فإنک مجزئ بہ، اس عمل کی جزا تمہیں ملے گی۔
नेक अमल होंगे जन्नत मिलेगी, बुरे अमल होंगे जहन्नम मिलेगी। फरमा बरदारी करोगे अल्लाह के यहां सुरखरू होगे, नाफरमानी करोगे तो अल्लाह जुल जलाल के यहां रुसवाई और जिल्लत वो उठानी पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम से ये दूसरी बात हजरत जिब्राईल अमीन ने कही कि वअमल मा शिता फइन्नका मुज्ज़िउन बिही, और तीसरी चीज फरमाया वहबिब मन शिता फइन्नका मुफारिक़हू। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे चाहे मोहब्बत करें, इस दुनिया से जिससे चाहे, जिसको चाहे अजीज तर समझे। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना, अल्लाह अकबर, कि इस दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा से। फरमाया नहीं नहीं, बंदों से पूछना चाहते हैं, बंदों के बारे में। ये तो आपके हरम हुए, ज़ौजा मोहतरमा अज़वाज मुतहरात में से हुए। आदमियों में आपके यहां कौन से ज्यादा सबसे ज्यादा महबूब है? फरमाया अबू आयशा के अब्बा। सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत बाप बेटी से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। और जिब्राइल क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि वह मन शेता फइन्नका मुफारिक़हू। अल्लाह अकबर। फरमाया हुजूर आप जिससे चाहते हैं मोहब्बत करें, लेकिन एक वक्त जुदाई का आएगा। जुदाइयां पड़ने वाली हैं। ये मोहब्बतें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाली। दुनिया में जिससे मोहब्बत की है उसने साथ नहीं निभाया। साथ निभाने वाली चीज कुछ और है। दुनिया में अहले दुनिया के साथ मोहब्बत इंसान करे तो वो दुनिया फानी है, वो भी इंसान भी फानी। एक न एक दिन जुदाई उसका मुकद्दर बन के रहेगी, जुदा होगा ही होगा। इसलिए किसी एक पे जनाब इस तरह सहारा, किसी एक पे एतमाद, किसी एक पे जनाब इसी तरह यकीन, ये बेयकीनी की बात है। जो चीज जुदा होने वाली है, जो चीज साथ छोड़ जाने वाली है, साथ हमेशा नहीं रहने वाली, मोहब्बत तो उससे होनी चाहिए ना जो मुश्किल वक्त में काम आए। क्यों जी? मोहब्बत उससे होनी चाहिए ना जो मुश्किल वक्त में काम आए। मुझे बतलाओ, दुनिया में जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो कब्र में काम आएंगे, वो आखिरत में काम आएंगे। कब्र और आखिरत में काम आएगी तो क्या चीज आएगी? दीन काम आएगा, कुरान काम आएगा, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद काम आएगा। दुनिया की ये आपस की मोहब्बतें ये कब्र में ना काम आएंगी ना आखिरत में काम आएगी। बल्कि कुरान ने तो नक्शा यूं खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुमा। बाप, बेटा, भाई, बीवी जितने भी हैं, एक एक के पास जाके इंसान कहेगा एक नेकी दे दो, एक नेकी दे दो, एक की कमी है, एक की कमी। न बाप साथ देगा, न बीवी साथ देगी, न बेटा साथ देगा, न भाई साथ देगा, कोई भी साथ नहीं। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, वो भी बाप देख के भाग जाएगा। अल्लाह, बाप बेटे को देख के भाग जाएगा, भाई भाई को देख के भाग जाएगा, मां बेटे को देख के भाग जाएगी। आज तो बिछड़े हुए भाई सीने से मिलते हैं, बिछड़े हुई औलाद सीने से लगाई जाती है। वहां इतने मुद्दत के बाद बिछड़े हुए मिलेंगे, कुरान कहता है सीने से नहीं बनाएंगे, भागेंगे एक दूसरे से। अल्लाह के कोई मुझसे मांग ना ले, कोई चीज मुझसे मांग ना ले। भाई ये तो है जिनसे इस दुनिया में हम मोहब्बत करते हैं, वो साथ नहीं आएंगे, ना कब्र में साथ आएंगे, ना क़यामत में महशर में साथ आएंगे। इसीलिए तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत करनी है कर लो, लेकिन अंजाम मुफारकत है, अंजाम मुफारकत है। इसलिए भाई उससे मोहब्बत करें, दुनिया में गोया उससे मोहब्बत करें जो दुनिया हमारा मुश्किलात में साथी। मुश्किलात में साथी क्या है? कुरान है, अल्लाह का दीन है, इसके साथ मोहब्बत करें। अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, इनके साथ अपनी मोहब्बतें और अपनी चाहतें वो इस्तेवार करें। बाकी दुनिया में सबकी मोहब्बतें जो है वो खत्म हो जाने वाली, सबकी चाहतें जो है वो मिलिया मेट हो जाने वाली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारा ताल्लुक अपने से वाबस्ता रखे, मुस्तहकम रखे, ईमान पे कायम रखे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। बहुत सी बातें दिल तो था कि आज इसको मुकम्मल कर दूं, लेकिन बात से बात निकलती आई और फिर बात फैलती चली गई। चलिए
اللہ کو جب منظور ہوگا یہ مکمل ہوگا یہ موضوع انشاءاللہ العزیز. سبحان ربک رب العزت عما